سائڈ پہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر بات کریں گے نور مقدم قتل کیس سے متعلق بڑی اہم اپڈیٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس سے متعلق نئی ڈیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ نئی ڈیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ کب تک یہ کیس جو ہے وہ نمٹایا جانا ہے۔ آج ایک تو ہم اسپیسیفکلی اس پہ بات کریں گے کہ نئی ڈیڈ لائن کیا ہے، یہ کب تک کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا، کیا جو ہے وہ آگے کیا ہوگا، اب کیس میں نیکسٹ سٹیج کیا ہے، اور عدالت جو ہے نیکسٹ سٹیج پہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا چھٹیوں کو جو سردی کی چھٹیاں آ رہی ہیں، آگے عدالتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ان تینوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے گزشتہ ہفتے جو لیٹر لکھا تھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ذاکر جعفر اور عصمت آدم کی یہاں پر ضمانت کی درخواستیں آئی تھیں تو باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ جو کیس کا فیصلہ ہے وہ 60 ڈیز میں، مطلب 2 ماہ میں مکمل کیا جائے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن فریمنگ آف چارج ہوگا تب سے یہ ڈیٹ جو ہے وہ تاریخ اس کو کیلکولیٹ ہوگی، اور اس کے بعد 2 ماہ میں آپ نے یہ ٹرائل مکمل کرنا ہے۔ تو 14 اکتوبر کو اس کیس میں جو چارج فریم ہوا تھا، یوں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 14 دسمبر تک ہونا ضروری تھا، لیکن اس دوران یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے اپنی جو وجوہات دی تھیں ان میں بیسک 2-3 وجہ تھی۔ ایک تو یہ تھا سمپلی کہ جو آؤٹ آف سٹی سے، مطلب لاہور سے زیادہ سینئر وکلا اس میں آتے ہیں، تو ان کی اویلیبلٹی اور ان کی کنسنٹ کے مطابق جو ہے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، پلس اس کیس کی ویکلی ایک سماعت ہو رہی ہے، تو یہ عدالت نے کہا تھا کہ اس وجہ سے جو اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ مختلف درخواستیں جو ہے اس دوران، ایسی درخواستیں کو پروسیکیوشن کی جانب سے کچھ گواہوں کی اس میں شامل کرنے کے حوالے سے، اسی طرح ڈیفنس سائٹ سے بھی، اسی طرح CCTV فوٹیج کے حوالے سے، مطلب مختلف درخواستیں جو ہے گائے بگائے اس کیس میں آتی رہی ہیں۔ اس لیے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے لکھا تھا کہ یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کیس میں ابھی جو مزید 2 ماہ میں مکمل نہیں ہو سکا، پلس ابھی یہ فائنل سٹیج کی طرف کیس بڑھ رہا ہے۔ اس میں جو کمپلیننٹ ہیں شوکت مقدم صاحب، ان کو بلایا گیا ہے، لیکن اس کیس میں اب تھا یہ کہ جو سماعت ہونی تھی، ابھی کل سماعت ہونی تھی لیکن وہ سماعت نہیں ہو سکی، کیونکہ جو عطا ربانی صاحب ہیں وہ 13 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر تک لاہور میں ایک جوڈیشل کورس کے سلسلے میں گئے ہیں۔ 1 ویک کے لیے وہ کمپلسری جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کورس ہے، اس وجہ سے اس ہفتے کی جو سماعت تھی وہ بغیر کارروائی ملتوی ہوئی، اور وہ 22 دسمبر تاریخ رکھی گئی ہے۔ 22 دسمبر کو اب نیکسٹ اس کیس میں سماعت ہونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس پر اب باقاعدہ جو ہے وہ عدالت نے جو آرڈر ہے، جو ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے ہی وہ دیکھا جاتا ہے، تو وہ عدالت کے سامنے پٹ کیا گیا ہے۔ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے اس میں 6 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، 6 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ 6 ہفتے میں اس ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ 6 ہفتے کب سے شروع ہوں گے؟ وہ شروع ہوں گے 14 دسمبر سے، کہ جب 2 ماہ کا عرصہ مکمل ہوا، 2 ماہ کے بعد 6 ہفتے کا ٹائم ہے۔ 6 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 1 ماہ اور 12 دن بنتے ہیں، یہ 6 ہفتے۔ تو 6 ہفتے 14 جو دسمبر سے اگر لیں تو 14 دسمبر سے 14 جنوری، اور 14 جنوری کے بعد 26 جنوری 26 جنوری جو ہے، یا 25 جنوری 25 یا 26 جنوری جو ہے، آپ اگر ایک رفلی ایک ٹینٹیٹیو اگر تاریخ نکالی جائے تو اٹ مین کہ یہ جنوری کے اینڈ تک اس کیس کو کنکلوڈ ہونا اب ضروری ہے، اور یہ تقریباً حتمی آپ سمجھیں کہ حتمی جو اس میں ہوتی ہے تاریخ، حتمی تصور ہوگی کہ اس میں جنوری اینڈ تک اس کیس کا فیصلہ اب ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ آپ نے 6 ویک میں اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ 6 ویک میں سے بھی جب 22 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی تو 1 ویک جو ہے وہ نکل چکا ہوگا، 5 ویک مزید عدالت کے پاس ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کو کیسے جو ہے وہ آگے ٹرائل کورٹ لے کر چلتی ہے، کیسے اس کو کنکلوڈ کرتی ہے۔
اب دوسرا جو معاملہ ہے اس میں کہ سردیوں کی چھٹیوں جو آخری تقریباً 10-12 دن ہوتے ہیں اس میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. اب 22 دسمبر کے بعد کیا ان میں کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا یا نہیں ہوگا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ججز جو ہے وہ ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں, تو ڈیوٹی ججز جس دن ان کی باری ہوتی ہے تو وہ اس دوران وہ کیس رکھ لیتے ہیں, جو خاص طور پر جن میں ڈائریکشن ہو, جس میں باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ نے کچھ ڈائریکشن دی ہو کہ اس کیس کو آپ نے اتنے وقت میں نمٹانا ہے, تو وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن اب قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ یہ کیس کیا ان دنوں میں فکس ہوگا یا درمیان میں سے ایک ویک بھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر عدالت نے جب 6 ویک کا ٹائم دیا ہے تو اٹ مین کہ یہ کیس جو ہے وہ اب ویکلی بنیادوں پر چلے گا 22 دسمبر اور 22 دسمبر کے بعد, کہ مطلب اس کو کنکلوڈ بھی ہونا ہے. الٹیمیٹلی چیزیں اس میں رہتی ہیں, جو کمپلینٹ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ رہتی ہے, ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد, ان کی سٹیٹمنٹ سے پہلے مدثر کا جو بیان ہے, مدثر جو سی سی ٹی وی والا تھا جس پہ ڈی وی آر, جس میں ساری سی سی ٹی وی 40-42 گھنٹے کی ہے, وہ ڈی وی آر ہے, مدثر کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے. اس کے بیان پر جرح ہونی ہے, جس کو جو ڈیفینس سائڈ نے یہ کہا ہے کہ اس کو آپ اس خاص وقت کو آپ جو ہے وہ ان کیمرہ پر ڈکلیئر کریں, تو وہ معاملہ ہے ابھی جو 22 دسمبر کو ہونا ہے. پھر کمپلیننٹ جو ہے شوکت مقدم صاحب, ان کی وہ ہونی ہے, ان کی گواہی ہونی ہے, ان کا بیان ریکارڈ ہونا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری سائیڈ ہے تھراپی ورک کے وکیل ہے اکرم قریشی صاحب, ان کی ایک درخواست ہے کہ امجد کو زخمی ہوا تھا تو وہاں پہ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوا, 3 ڈاکٹرز ہیں, ان کو بطور گواہ جو ہے وہ عدالت طلب کرے. تو وہ درخواست بھی ابھی جو ہے وہ سنی جانی ہے, وہ 22 دسمبر کو اب سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی, یہ بھی دیکھنا ہوگا. پلس اس میں امپورٹنٹ اور بہت اہم جو معاملہ ہے وہ ہے جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر, اس کی جانب سے جو ان کے وکیل ہیں سکندر ذوالقرنین سلیم, انہوں نے جو درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ میڈیکلی اس کا ایگزامن کروایا جائے, میڈیکلی بورڈ بنوایا جائے جو اس کو ایگزامن کرے اور فردر جو اس میں معاملہ کرے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ درخواست بھی ابھی 22 دسمبر کو جو ہے وہ سنی جانی ہے. تو یہ میجر ڈیولپمنٹس ہیں. اب چیزیں جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی مینیج کرنی پڑیں گی تاکہ 24, 25 یا 26 جنوری جو تقریباً ڈیڈ لائن بنتی ہے تو اس تک جو ہے وہ یہ کیس الٹیمیٹلی کنکلوڈ ہو جائے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کنکلوژن ہے وہ جنوری اینڈ تک بھی ہو سکتا ہے, ایک آدھ ہفتہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس میں ایک آدھ ہفتہ جو ہے وہ اس کو آپ مارجن رکھ لیتے ہیں. تو میرے خیال میں جنوری اینڈ یا کہیں آپ جو فروری سے پہلے جو ہے وہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا, بظاہر ایسا لگتا ہے, لیکن کوئی سرکمسٹانسز تبدیل ہوتے کچھ کہہ نہیں سکتے ایسے کیسز میں. اس کے علاوہ اب اس کیس میں ایک تو جو اس میں کمپلیننٹ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہے, پلس اس کیس میں جو تفتیشی افسر ہیں, جو انویسٹیگیشن افسر ہیں وہ عبدالستار خان, اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہے اور اس پہ جرح ہونی ہے. اب جو شوکت مقدم ہیں ان کی سٹیٹمنٹ تو 22 کو ریکارڈ ہوگی, اس کی نیکسٹ ڈیٹ پہ ان پہ جرح ہوگی اور اس پہ ہی پھر عبدالستار خان کی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی اس سے نیکسٹ ڈیٹ پہ اس پہ جرح ہوگی. تو اٹ مین کہ 2 سماعتیں کم سے کم یا 3 بھی ہو سکتی ہیں. ابھی یہ جو گواہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس, ان پہ جرح اور یہ معاملہ جو ہے کنکلوڈ کرنے میں, پلس اپلیکیشنز جو ہیں ساری کنکلوڈ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. مطلب 22 کے بعد اگر ایک ہفتہ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً جنوری 1 ویک تک یہ چل سکتا ہے. تو جنوری 1 ویک کے بعد پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ جو حتمی آرگومنٹس ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تھی ناظرین آج کی بڑی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.